اگر تم غربت سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم مفلسی سے بچنا چاہتے ہو تو سنو، یہ 4 کام کبھی بھی غربت کو تمہارے گھر میں نہیں آنے دیں گے۔ یہ 4 کام کبھی بھی غربت کو تمہارے نزدیک نہیں آنے دیں گے، تمہارے قریب نہیں آنے دیں گے۔ آؤ میں تمہیں ایک غریب عبادت گزار کا واقعہ سناتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا، سبق آموز واقعہ ہے، زندگی بدل دینے والا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک غریب عبادت گزار تھا، اس کے گھر میں غربت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کے گھر میں غربت نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا، غربت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بیچارہ درختوں کے پتے کھا کھا کر گزر بسر کیا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے درختوں کے پتے سوکھ کر جھڑ گئے۔ ایک دن درختوں کے پتے سوکھ کر جھڑ گئے۔ یہ عبادت گزار جب درختوں کے پتے کھانے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے؟ درختوں کے پتے سوکھ کر جھڑ گئے ہیں۔ مایوس ہو کر واپس گھر کی طرف آیا۔ جب گھر کی طرف آیا تو کسی شخص کو گھر میں اس حال میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے اس طرح دھرنا دے رکھا تھا گویا کہ سارے گھر کا مالک بھی وہی ہے۔ عبادت گزار نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں غربت ہوں۔ کہا، میں غربت ہوں۔ عبادت گزار نے کہا، او تیرا ستیہ ناس ہو غربت، او تیرا بیڑا غرق ہو غربت، جب سے تو نے میرے گھر میں ڈیرا ڈالا ہے، جب سے میں غریب ہوا ہوں، حقیر بن گیا ہوں، تو نے مجھے زمانے میں معاشرے میں ذلیل و خوار کر دیا، میرے حق ہمسائے شادی پہ مجھے نہیں بلاتے اس لیے کہ میں غریب ہوں، کوئی بھی میرا حال چال پوچھنے کو نہیں آتا اس لیے کہ میں غریب ہوں، کوئی بھی مجھے سلام دینا گوارا نہیں کرتا اس لیے کہ میں غریب ہوں۔ اب تیرے ساتھ کیا سلوک کروں میں؟ تو سب سے بڑی میری دشمن ہے نا، بتا تو صحیح تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ سوٹا اٹھا کے تجھے گھر سے باہر نکالوں یا دھکے دے کر تجھے گھر سے باہر نکالوں؟ غربت نے کہا، نہ تو میں سوٹے مارنے سے گھر سے باہر نکلتی ہوں اور نہ ہی تو دھکے دینے سے کوئی مجھے گھر سے باہر نکال سکتا ہے۔ اچھا تو پھر تو کیسے نکلے گی؟ اس غربت نے کہا، اے عبادت گزار میاں، اگر تو 4 کام کرے تو، اگر تو 4 کام دل سے کرے، اللہ رسول کی رضا کے لیے کرے، تو بس وہی 4 کام مجھے تیرے گھر سے اس طرح باہر نکال سکتے ہیں، پھر میں اس طرح رخصت ہو جاؤں گی کہ کبھی مڑ کے اس گھر میں آؤں گی بھی نہیں، پھر تو امیر تر امیر بن جائے گا اگر تو 4 کام کر لے تو۔ اب آپ بھی دل کے کانوں سے سنیے گا کہ وہ 4 کام ہیں کون کون سے۔ عبادت گزار نے کہا، جلدی بتا وہ 4 کام کون کون سے، میں تجھے ہر حال میں گھر سے باہر نکالنا چاہتا۔ غربت نے کہا، اگر تو مجھے باہر نکالنا چاہتا ہے تو پھر سن، تیرے دروازے پر جب بھی کوئی میرا مارا ہوا ہے، میرا ستایا ہوا ہے، میرا ستایا ہوا، میرا مارا ہوا، جب بھی کوئی تیرے دروازے پر اگر کچھ مانگے تو اسے کچھ نہ کچھ ضرور دے دینا۔ عبادت گزار نے کہا، تیرے ستائے ہوئے کا مطلب؟ اس نے کہا، غربت کا مارا، غربت کا ستایا ہوا، میرا ستایا ہوا، جب تیرے دروازے پر آ کر اللہ کے نام پہ روٹی کا ٹکڑا مانگے نا، اگر تیرے پاس 1 ٹکڑا بھی ہو تو آدھا ٹکڑا خود کھا لینا، آدھا ٹکڑا اسے ضرور دے دینا، بس وہی جو آدھا ٹکڑا ہوگا نا وہ مجھے تیرے گھر سے باہر نکال دے گا، وہ مجھے تجھ سے دور کر دے گا۔ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا، بھوکھوں کو کھانا کھلانے والا شخص زندگی میں کبھی بھی بھوکا نہیں رہتا، اس کا پیٹ ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ پیاسوں کو پانی پلانے والے شخص کو کبھی بھی پیاس نہیں ستاتی۔ ہم محلے میں غریب ہمسائے کے گھر روٹی دیتے ہیں لیکن تب جب وہ بیچارہ مر جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک رواج ہے کہ جب ہمارے محلے میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں۔ ایسے نہیں پہنچاتے تب تک جب تک وہ مرتا نہیں۔ میں نے کہا، انہیں دانو، اے مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا آخر مر گیا، اے روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ اگر تم یہ 4 کام کر لے تو میں تیرے گھر سے نکل جاؤں گی،
پھر میں ان کے گھر چلی جاؤں گی جو مال کے ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، جو مال کے ہونے کے باوجود بھی غریبوں کی مدد نہیں کرتے، مال سے زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ نہیں کرتے، خیرات نہیں کرتے، ان کے گھر میں جا کے اس طرح ڈیرا ڈالوں گی کہ ان کو غریب تر غریب بنا دوں گی، ان کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دوں گی۔ پہلا کام تو غریب کی مدد کرنا، دوسرا کام گھر میں رہنے والی کسی بھی عورت کی آنکھوں سے کبھی بھول کر کے بھی آنسو نہ نکالنا۔ جس گھر میں عورت روتی ہو، جس گھر میں عورت کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہاں رزق دینے والے، رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہاں پر میرا جانا لازم بن جاتا ہے، وہاں جا کے میں ڈیرا ڈال دیتی ہوں۔ وقت گزرنے کے بعد اس گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر تم مجھے گھر سے بھگانا چاہتا ہے تو پھر اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، گھر میں رہنے والے کسی بھی شخص پر تشدد نہ کرنا، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو، کسی کے آگے تلخ لہجہ نہیں اپنانا۔ عبادت گزار نے کہا تیسرا کام کون سا ہے؟ بھوک نے کہا گھر گھر میں میرا ڈیرا ڈالنے کی سب سے بڑی جو مین وجہ ہے وہ ہے بوڑھے والدین کو دکھ دینا، بوڑھے والدین کو ستانا۔ جوانوں، جس گھر میں بوڑھے والدین کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہو نا، وہ گھر جلد اجڑ جاتا ہے، وہ گھر جلد تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ عبرت کا نشان بنتا ہے جس گھر میں بوڑھے والدین کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں، وہ بھی اولاد کی وجہ سے۔ دو لوگ ایسے ہیں جن کی دعا ہو یا بد دعا ہو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ ایک اولاد کا ستایا ہوا روتا ہوا باپ، دوسرا مظلوم۔ یہ دو لوگ جب روتے ہیں نا، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں نا، اس وقت فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے، ان کو دیکھ کر فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ اور یہی دو لوگ ہیں، ایک مظلوم، دوسرا اولاد کا ستایا ہوا باپ۔ جس باپ کو اولاد نے رلایا ہو، اولاد نے دکھ دیا ہو، درد دیا ہو، اولاد کے حق میں جب اس کے منہ سے دعا نکلتی ہے نا، کبھی رد نہیں ہوتی، اس کے منہ سے دعا ہو یا بد دعا ہو۔ ایک مظلوم کی، ایک روتے ہوئے بوڑھے باپ کی دعا ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، پہلا آسمان چیر کر دوسرا آسمان چیر کر اللہ کے عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ یہ دعا اور بد دعا قبول ہو کر ہی دم لیتی ہے۔ خدارا، اگر غربت سے بچنا چاہتے ہو، مفلسی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ساری زندگی بھکاری نہ بنو، خیرات مانگنے والے نہ بنو، تو خدارا بوڑھے والدین کی خدمت کرنا۔ تم بوڑھے والدین کو دیتے جاؤ گے، اللہ تمہیں دیتا جائے گا۔ تم بوڑھے والدین کی خدمت کرتے جاؤ گے، اللہ کسی کے ہاتھوں تمہاری خدمت کرواتا جائے گا۔ غیب سے خزانہ آئے گا، غیب سے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کم دنوں میں اتنے زیادہ امیر بن گئے۔ مجھے ایک بدبخت نوجوان کا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک بدبخت نوجوان تھا، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اپنے بوڑھے والدین کو ستاتا رہتا تھا، بوڑھے والدین کو رلاتا رہتا تھا، باتوں باتوں پہ غصہ کرتا، تلخ لہجہ اپناتا۔ ایک دن تو وہ بدبخت غصے میں آ کر اس نے بوڑھے باپ کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ ہے، بوڑھے باپ کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک دن یہ سمندر کے کنارے گیا مچھلی پکڑنے، اس کی ایک انگل مچھلی کے منہ میں آ گئی، مچھلی کے منہ میں آ گئی، بس وہاں سے ایک زخم بن گیا۔ یہ زخم بڑا ہوتا 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 پورے ہاتھ پہ پھیل گیا۔ بڑے بڑے حکیموں کے پاس گیا، طبیبوں کے پاس گیا، لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ آخرکار نتیجہ یہ نکلا کہ اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا، نہیں تو یہ بیماری آگے تک بھی پھیل سکتی ہے، ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا۔ ایک دن یہ نوجوان، بدبخت نوجوان، کسی عالم دین کے پاس گیا، اس کو ساری کہانی سنائی، کہا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے باپ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، بس بہانہ تو وہی بنا ہے، مچھلی کے منہ میں میری انگل آئی ہے، بس وہ زخم پھیلتا 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 پورے ہاتھ میں پھیل گیا، اب ہاتھ کاٹنے کا خدشہ ہے۔ اس عالم دین نے کہا، بدبخت، تیرا علاج حکیموں کے پاس نہیں، طبیبوں کے پاس نہیں، تیرا علاج گھر میں ہے، پہلے جا کے اپنے بوڑھے باپ کو راضی کر۔ اس نے کہا، ہائے میں مارا گیا، ہائے میری قسمت کہ میرا باپ تو انتقال کر گیا،
میرا باپ تو انتقال کر گیا، اب وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد، آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ اپنے بوڑھے والدین کو دکھ نہ دینا، بوڑھے والدین کو درد نہ دینا۔ عبادت گزار نے کہا اے غربت، تیرے گھر سے نکالنے کا چوتھا عمل، چوتھا کام کون سا ہے؟ غربت نے کہا چوتھا عمل ہے تہجد کی نماز۔ جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تہجد کے سجدوں کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، دعا کے دوران اللہ کے حضور رو رو کر، گڑ گڑا کر حلال رزق طلب کرتا ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم غربت سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم مفلسی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ساری زندگی امیر تر امیر بن کے رہو، تو ان 4 کاموں کا دامن، ان 4 چیزوں کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا، کبھی نہ چھوڑنا۔